الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ماہ کی طرح اس مہینے بھی درس قرآن کریم کی محفل پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ یہ نیت اور یہ ارادہ لے کے اللہ کے گھر میں آج کے درس قرآن کریم کی محفل میں بیٹھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے متعلق آج کے اس مبارک درس میں جو پیغام ہمیں ملے گا انشاءاللہ عز و جل ہم سارے اس پر عمل کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ بابرکت اور لارحم کتاب ہے جس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک اور شبے کی گنجائش نہیں، اور جو بندہ اللہ کریم کے کلام میں شک کرتا ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج کے درس قرآن کریم کے اندر ہم قرآن کریم کی حفاظت کے متعلق چند ایک باتیں سیکھیں گے کہ یہ جو قرآن کریم اللہ کا لاریب کلام ہے، مقدس کتاب ہے، برکتوں والی عظمتوں والی کتاب قرآن کریم ہے، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم کی میں نے یہ آیت مبارکہ اس کا موضوع حفاظت قرآن ہے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی کا آج ہم درس سیکھیں گے کہ ایسی کتاب کے جس کی تلاوت سے ہم غافل ہیں، ایسی کتاب جس کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی کے دن اور اپنی زندگی کی راتیں بسر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام قرآن کریم ہمیں اس بات کا درس دے رکھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک یہ کلام ہم نے نازل فرمایا، یہ کتاب مبین ہم نے نازل فرمائی، اور اللہ فرماتا ہے ہم خود کی اس کتاب کی حفاظت بھی فرمانے والے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ کتاب، وہ عظمتوں والا کلام جس کی حفاظت کی ذمہ داری کا ذکر بھی اللہ نے اپنی کتاب مبین کے اندر فرما دیا۔ اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک کی حفاظت کیسے فرما رہی ہے۔ آج دیکھیں نا کہ یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے کہ ایک طالب علم کسی مدرسے کا، کسی اسکول کا، کسی کالج کا اردو کی پوری کتاب کو زبانی یاد نہیں کر سکتا، لیکن یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے کہ رب تعالیٰ نے کتنا ذخیم کلام ہے، مگر ایک بچہ جب کسی دینی مدرسے میں داخلہ لیتا ہے تو کچھ وقت تک وہ قرآن کریم اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، اس کلام مبارکہ کو مکمل یاد کر لیتا ہے۔ یہ کلام پاک کا اعزاز ہے، تو اس کی حفاظت رب کریم کیسے فرماتا ہے، اس کے اوپر قرآن کریم کی بے شمار مفسرین نے تفاسیر لکھی۔ ایک تفسیر ہے جس تفسیر کا نام ہے تفسیر قرطبی، اسے تفسیر احکام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔
اور اس تفسیر کو لکھنے والے امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس آیت مقدسہ کے تحت ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا کہ رب تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت کیسے فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے کہ ایک بہت بڑے نیک و پارسا بادشاہ تھے۔ پہلے کے جو بادشاہ تھے، وقت کے جو حکمران ہوتے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نماز پڑھنے والے ہوتے تھے، وہ دیندار ہوتے تھے، پرہیزگار لوگ ہوتے تھے، لوگوں کی دن کے وقت حکمرانی کرتے اور رات کے وقت رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری کیا کرتے تھے۔ ایسے وہ نیک لوگ ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر وہ سلطان محمود غزنوی کتنے بڑے بادشاہ تھے، ولی کامل تھے۔ آپ کا ایک وزیر تھا جس کا نام ایاز تھا، بڑا مشہور واقعہ علماء نے لکھا۔ تو جو دیگر وزیر تھے وہ ایاز سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی کے دربار میں آ کے کہتے ہیں کہ بادشاہ، جس وزیر سے تو ہم سب سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو تیرا لاڈلا وزیر ہے، وہ رات کے وقت تیرے شاہی خزانے میں ہیرا پھیری کرتا ہے، تیرے شاہی خزانے میں 2 نمبر ہی کرتا ہے۔ بادشاہ کو پتا تھا کہ یہ بڑا عقل مند وزیر ہے، یہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ المختصر، جب ایک وزیر کے خلاف دیگر وزیروں نے پراپوگنڈا کیا تو بادشاہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جب رات کے وقت یہ اپنے کمرے میں جائے نا، تم میرے ساتھ جانا، ہم دیکھیں گے رات کے وقت شاہی خزانے میں کون سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے کے بادشاہوں کی مثال دیکھیں کہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں وزیر آئے، کہتے ہیں بادشاہ رات کا ٹائم ہو گیا، وہ ایاز بیت المال والے کمرے میں داخل ہو چکا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا چلو۔ جب بادشاہ دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے ایاز وزیر نے دروازہ نہ کھولا۔ بادشاہ کے سامنے وزیر جو دیگر تھے نا، انہیں بات کرنے کا موقع ملا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ تیرے خزانے میں کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اسی لیے تیرے وزیر نے دروازہ بند کیا ہے۔ بادشاہ نے دوبارہ جب دستک دی اور ساتھ بولا، اے ایاز، میں سلطان محمود غزنوی ہوں، دروازہ کھولو۔ اب پتا چلا کہ بادشاہ میرے دروازے پہ آیا ہے۔ ایاز نے فوراً کنڈی کو کھول دیا۔ جب دروازہ کھلا، اندر دیکھا کہ کوئی بیت المال والا کمرہ نہیں تھا، بدگمانی تھی، بیت المال نہیں تھا، بلکہ اس کمرے کے اندر ایک لکڑ کا بکسا تھا، ایک لکڑ کا صندوق پڑا تھا، اور ایاز وزیر جو دن کے وقت شاہی لباس پہنتا تھا، شاہی تاج سر پہ ہوتا تھا، رات کے وقت وزیروں نے دیکھا، بادشاہ نے دیکھا، ایاز کے جسم کے اوپر ٹاٹ کا لباس ہے، پاؤں کے اوپر لکڑ کے جوتے ہیں، سر کے اوپر چمڑے کی ٹوپی ہے، اور ایک لکڑ کا بکسا، لکڑ کا صندوق کمرے میں پڑا ہے۔ اب سارے جو وزیر تھے نا بڑے حیران ہو گئے، شرمندگی ہوئی۔ اب سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اے ایاز، تو رات کو کنڈی لگا کے کمرے میں کیا کرتا ہے؟ آگے سے ایاز وزیر کہتا ہے بادشاہ، جب میں تیرے دربار میں اپنے وطن سے آیا تھا، میں بڑا کنگال بندہ تھا، بڑا غریب بندہ تھا، میرے گھر میں غربت کا ڈیرا تھا، لیکن تو نے مجھے اپنے پاس کام کاج کے لیے رکھا، میری کارکردگی اچھی تھی، تو نے مجھے نوازا، وقت کا وزیر بنا دیا۔ اے بادشاہ، دن کے وقت تو میں وزارت کے عہدے پہ ہوتا ہوں، شاہی لباس پہنا ہوتا ہے، شاہی تخت ہوتا ہے، شاہی تاج میرے سر پہ ہوتا ہے، لیکن اب بادشاہ جب رات کا وقت ہوتا ہے، جب میں تیرے دربار میں آیا تھا، میرے پاس یہ لکڑ کا بکسا تھا، میرے پاس یہ ٹاٹ کا لباس تھا، میرے پاس یہ جو اس کے اوپر چمڑے کا جو ٹوپی تھی اور لکڑ کے جوتے تھے۔ اے بادشاہ، روزانہ شام کے وقت آ کے بند کمرے میں وہ ٹاٹ کا لباس پہن لیتا ہوں، شاہی لباس اتار دیتا ہوں، میں وہ شاہی تاج اتار کے چمڑے کی ٹوپی پہن لیتا ہوں، پاؤں میں لکڑ کے جوتے پہن لیتا ہوں، اور رب کی بارگاہ میں رو رو کے معافی مانگتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ اے مالک کریم، تو گواہ رہنا، تیرے بندے ایاز نے اپنی اوقات کو یاد رکھا ہے۔ یہ پہلے کے وزیر تھے، پہلے کے لوگ تھے۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں، ہماری زندگی کے دن، ہماری زندگی کی راتیں کن کاموں کے اندر بسر ہوتی ہیں؟ تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ کلام ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کتاب مبین کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اب تفسیر قرطبی کے اندر حفاظت قرآن کا جو دلچسپ واقعہ لکھا ہے، یقین کریں دل کے کانوں سے سننے والا ہے۔ اس کتاب کے اندر تفسیر ہے قرآن پاک کی، اس تفسیر کے اندر امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھے،
جن کا نام تھا خلیفہ محمود الرشید، اللہ نے بڑا آپ پہ کرم کیا تھا، ان کا ایک عجیب نظام تھا۔ جب یہ بادشاہ کے عہدے پہ آئے نا، وقت کے صدر بنے، بادشاہ بنے، حکمران بنے، تو 1 سال کے بعد اپنے علاقے کے، اپنی حکومت کے تمام علماء کو اپنے دربار میں بلاتے، تمام لوگوں کو دربار میں بلاتے، ایک محفل پاک کا انتظام کرتے، اور لوگ آ کے کیا کرتے، ان علماء سے اپنے روزمرہ کے مسائل پوچھ کے ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے۔ ایک دن کیا ہوا، بادشاہ نے اعلان کروایا وزیروں سے کہ اعلان کر دو فلاں تاریخ کو بادشاہ کے دربار میں محفل پاک ہوگی، اس میں علماء تشریف لائیں گے، لوگ آ کے ان علماء سے دین اسلام کے متعلق اسباق سیکھیں۔ اب جب اعلان ہوا نا تو اتفاق کی بات، اللہ کی قدرت، ایک یہودی نوجوان غیر مسلم کافر بندہ، نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، یہودی تھا، وہ بھی بادشاہ کے دربار میں محفل پہ آیا، کھڑا ہو کے کہتا ہے بادشاہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ٹائم دے، میں بھی کچھ نہ کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ علماء بیٹھے تھے، وہ باری باری دین اسلام کے مسائل لوگوں کو بتا رہے تھے۔ جب یہودی نے یہ کہا نا تو بادشاہ نے اسے ٹائم دیا۔ اب اس یہودی نے کیا کیا، بڑے اچھے انداز سے اپنی جو بھی اس نے گفتگو کرنا تھی وہ گفتگو کی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تو مسلمان ہے؟ کہتا ہے بادشاہ سچ پوچھ تو میں کافر ہوں، میں یہودی ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو اسلام قبول کر، میں تجھے اپنے بیت المال اور شاہی خزانے سے اعلیٰ قسم کے خزانے دوں گا، تحفے دوں گا۔ بادشاہ نے اس کو اسلام کی طرف آنے کی لالچ دی، لیکن وہ بندہ پتہ ہے کیا کہتا ہے، کہتا ہے بادشاہ میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا، میرا باپ بھی یہودی تھا، میرا دادا بھی یہودی تھا، میں یہ دین نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے یہودیت مذہب پہ قائم رہوں گا۔ بادشاہ نے بڑا کہا۔ المختصر، امام قرطبی فرماتے ہیں محفل پاک ختم ہوئی بادشاہ کے دربار سے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ اب یہ یہودی بندہ بھی، لڑکا بھی اپنے گھر چلا گیا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، سال گزر گیا۔ اگلے سال بادشاہ نے پھر اعلان کروایا کہ فلاں تاریخ کو بادشاہ کے دربار میں محفل پاک ہوگی، ایک بزم سجائی جائے گی، اس میں علماء تشریف لا کے لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ پھر یہ یہودی آیا، مگر مزے کی بات یہ اب یہ یہودی نہیں تھا، اب یہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ اب اسے اللہ نے ایمان کا نور عطا فرما دیا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں کہتا ہے بادشاہ مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے وقت ملے، میں بھی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو وقت دیا۔ اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ اس نے دین اسلام کی عظمت و شان پر بیان فرمایا۔ بادشاہ نے کہا یار تو یہودی تھا، کیا تو نے اسلام قبول کر لیا؟ نوجوان کہتا ہے بادشاہ اللہ کا کرم ہوا میں نے اسلام قبول کر لیا۔ بادشاہ نے کہا پچھلے سال تو بڑے دعوے کر رہا تھا میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا، لیکن آخر ساری سلطنت کے لوگ اکٹھے ہیں، علماء موجود ہے، جمع غفیر ہے، ذرا ہمیں بتا کس چیز سے متاثر ہو کے تو نے نبی پاک کا کلمہ پڑھے، کس چیز سے متاثر ہو کے تو نے اسلام قبول کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ پچھلے سال جب تو نے مجھے حکم دیا تھا نا، دعوت دی تھی اسلام لانے کی، لیکن میں نے تیری ایک بات نہ مانی، محفل ختم ہوئی پچھلے سال، لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے تو میں نے بھی گھر میں جانے کا ارادہ کیا۔ اے بادشاہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے جو میرا روزگار ہے نا، میں پینٹر ہوں، اچھی لکھائی کرتا ہوں، اس کے ذریعے لکھائی کر کے پیسے کما کے اپنے گھر والوں کی خدمت کرتا ہوں۔ اے بادشاہ پچھلے سال جب تیرے دربار سے باہر نکلا نا تو میں نے یہ گندا ارادہ کیا کہ میں دین موسیٰ کو بھی آزماؤں گا، دین عیسیٰ کو بھی آزماؤں گا اور دین محمد عربی کی بھی آزمائش کروں گا۔ اے بادشاہ میں نے گھر میں جا کے اپنے ہاتھوں سے 3 کتابیں وہ لکھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے نازل فرمائی، تورات شریف، اس کتاب کے 3 نسخے میں نے کاپی کیے، اپنے قلم سے 3 کتابیں لکھی، اور کچھ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تورات کے اندر تھے نا وہ نکال کے اپنی طرف سے کوئی باتیں ڈال دی۔ جہاں پر یہودی لوگ اپنی عبادت کرتے وہاں پر چلا گیا۔ میں نے کہا یہودیوں دیکھو تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے یہ تورات نازل کی ہے، اس کی لکھائی بھی اچھی ہے، پیپر بھی اچھا ہے، جلد بندی بھی اچھی ہے، تم یہ 3 کتابیں لے لو۔ اے بادشاہ کیا ہوا، ان یہودیوں نے بڑے اچھے پیسے دے کے وہ 3 کتابیں مجھ سے لے لی جن کے اندر میں نے رد و بدل کیا تھا۔ پھر میں نے وہ کتاب جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نازل فرمائی، انجیل شریف کے 3 نسخے اپنے ہاتھ سے لکھے، اس کے اندر بھی رد و بدل کیا، اپنی طرف سے کچھ کلام شامل کیا، کچھ باتیں تو انجیل شریف کی نکال دی۔ وہ کتاب میں عیسائیوں کے گرجا گھر میں لے گیا جہاں پر وہ اللہ کا جو اپنے عبادت کا کام کرتے ہیں،
وہاں پر جا کے میں نے انہیں پیغام دیا، لوگوں تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے انجیل کو نازل فرمایا تھا، یہ 3 نسخے میرے پاس ہیں، بڑی اچھی رائٹنگ ہے، بڑی اچھی جلد بندی ہے، اچھا پیپر ہے، تم یہ خرید لو۔ اب ہوا کیا، بادشاہ کے دربار میں وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں عیسائیوں نے بھی بڑے اچھے پیسے دے کے وہ 3 نسخے خرید لیے۔ اب بادشاہ اس کے بعد میں نے کیا کیا، 3 نسخے قرآن کریم کے اپنے ہاتھوں سے لکھے، دین محمدی کی ازمائش کے لیے 3 نسخے جب کلام پاک کے میں نے لکھ لیے، جہاں پر مسلمان عبادت کرتے مسجد میں اللہ کے گھر میں لے گیا۔ میں نے کہا مسلمانوں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک نازل فرمایا، 3 نسخے میرے پاس ہیں، اور وہ 3 نسخے بادشاہ وہ تھے جن کے اندر میں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں لکھی، قرآن پاک میں رد و بدل کا کام کیا، کچھ قرآن کی آیتیں نکال کے اپنی طرف سے عربی عبارتیں داخل کی۔ بادشاہ میں مسلمانوں کے پاس گیا، میں نے کہا تمہارے نبی پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، اسے تم خرید لو۔ اے بادشاہ میں بڑا حیران ہوا، اگر کسی بچے کے پاس گیا، اس نے قرآن کو کھول کے دیکھا، کہتا ہے یہ ہمارے نبی پہ کلام نازل نہیں ہوا۔ کسی نوجوان کے پاس گیا، اس نے بھی قرآن پاک کے نسخے کو کھول کے دیکھا، کہتا ہے یہ کتاب ہمارے نبی پہ نازل نہیں ہوئی۔ اگر مسلمانوں کے بوڑھے کے پاس گیا، اس نے بھی قرآن کو کھول کے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا یہ کتاب ہمارے نبی پہ نازل نہیں ہوئی، اس میں رد و بدل سے کام لیا گیا ہے۔ اے بادشاہ میں قرآن پاک کی حفاظت کو دیکھ کر آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے اسلام لا چکا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ رب نے اپنے کرم پر لیا ہے۔ یہ وہ بات ہے، حفاظت قرآن کا واقعہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہ کتاب مبین ہے قیامت تک جس کے اندر کوئی زیر اور زبر کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ غور کریں اپنے اوپر یار، ہمیں قرآن پاک سے کتنا پیار ہے، ہم قرآن پاک سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دنیا کی کتابوں کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے، عشقیہ کہانیوں والی اتنی موٹی کتابیں 1000 صفحات والی ہم پوری رات لگا کے آج کے نوجوان پڑھ دیتے ہیں، مگر اگر رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کی باری آئے نا تو آج کا مسلمان کہتا ہے میری یار بڑی باریک حالت ہے، مجھے تو قرآن درست تلفظ سے پڑھنا تک نہیں آتا۔ ایک شاعر نے موجودہ معاشرے کے حوالے سے عکاسی کی، وہ کہتا ہے کہ آج کے دور میں رب کا کلام ہمیں یہ پیغام دے رکھا ہے، مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں مضمون خاص ہوں، مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں مضمون خاص ہوں، لیکن تیرے نصاب میں شامل نہیں ہوں۔ آج ہم نے قرآن کریم کو اپنے زندگی کے نصاب سے نکال دیا، جس کی وجہ سے زوال مسلمانوں کا مقدر بنتا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہماری زندگی کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ہم حدیث پر غور کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کتنے آسان انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کی، ہماری رہنمائی فرمائی۔ ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی تھے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحاح ستہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آپ کی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، آقا مجھے کوئی وصیت فرمائی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علیک بتقوی اللہ، اے ابو ذر تم تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ، اس لیے کہ جو تقوی ہے یہ تمام تر نیکی کے کاموں کی جڑ اور بنیاد ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں یا رسول اللہ زدنی، آقا کوئی اور بھی وصیت فرمائی؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، رب کے کلام کی تم کثرت سے تلاوت کرو۔ آگے میرے آقا نے وجہ بیان کی، کون سی وجہ؟ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَزُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، کہ تلاوت قرآن کریم کرنا زمین پر تمہارے لیے اللہ کا نور اور آسمانوں پر تمہارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ اب ہم غور کریں تلاوت قرآن کریم کی کتنی برکتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک صحاح ستہ کے اندر موجود ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، اے میرے صحابہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ مقام قرب عطا فرما دیتا ہے۔
جنہیں اللہ مقام وصل عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کے جملے، من ہم یا رسول اللہ، آقا بتائیں وہ کون سے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا تحفہ دیتا ہے، اپنے مقام وصل کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اہل القرآنی و اہل اللہ و خاصتہ، وہ لوگ جو قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رب سے مقام قرب کی بلندیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ اتنی زیادہ برکتیں، اتنی زیادہ عظمتیں آقا کریم کے صدقہ پاک سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن ہم قرآن پاک کی تلاوت سے غافل ہیں۔ یقین کریں حضور اسلام کی ایک روایت ہے، اس کو امام عبد الرحمن الصفوری شافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس کے اندر لکھا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ایک ایسا فرشتہ رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا جس کی زیر نگرانی 70,000 فرشتوں کی صفیں موجود ہیں۔ اب یہ بھی پتہ فرشتے کتنے، 70,000 صفیں ہیں، رب کی ذات ہی بہتر جانتی ہے ان 70,000 صفوں میں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اب وہ کرتے کیا ہیں؟ سارے کے سارے فرشتے قرآن کریم کی پہلی سورت فاتحہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتے ہیں نا، اپنا سر رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جب جھکتے ہیں اللہ فرماتا ہے فرشتوں اپنا سر سجدے سے اٹھا لو، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں مولا تو راضی ہو چکا ہے، لیکن اے اللہ ہم اس وقت راضی ہوں گے جب تو اپنے محبوب پاک کی امت سے راضی ہوگا۔ رب تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ میرے محبوب کریم کی امت میں سے جو کوئی بھی میری رضا کی طلب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا میں اسے بھی اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دوں گا۔ کتنی برکتیں قرآن کریم پڑھنے کی، یقین کریں، مگر افسوس ہماری زندگی اس انداز سے نہیں گزرتی۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی بن مرتضیٰ داماد مصطفیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت علی کا نام تو ہم آج لیتے ہیں، مگر افسوس مولا مشکل کشا کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی